السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خود پسندی، اللہ کے حق میں کمی کے بارے میں۔ جو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور کرتا ہے، وہ دنیا میں سکون و چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اور اس کو سب سے بڑا مانا جائے۔ لیکن اس کے بجائے اگر انسان کے اندر خود پسندی آنے لگے، تکبر آنے لگے، اپنی بڑائی کا شوق ستانے لگے، تب انسان اللہ کے حق میں کمی کرنے لگتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے تو اجتماعیت میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے، کبھی بھی کوئی مل جل کر کام نہیں کر سکتا، اور خصوصاً دین کے کام میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہتا۔ جہاں اپنی ذات، اپنا مفاد آ جاتا ہے، وہاں اللہ کو اس کا حق دینا پیچھے ہو جاتا ہے، اس کا دین پیچھے ہو جاتا ہے۔ اسم یعنی گناہ اور نافرمانی، اللہ کے حق میں کمی، اور عدوان یعنی زیادتی، ظلم، بندوں کے حق میں کمی ہوتا ہے۔ زیادتی اور ظلم بندوں پر ہوتی ہے، یعنی حقوق اللہ میں کمی کو اسم سے تعبیر کیا گیا، اور عدوان حقوق اللہ عباد میں کمی، یعنی حقوق العباد میں کمی۔ اللہ کے حق میں کمی، بندوں کے حق میں کمی اور حرام کاروبار، یہ منافقین کے خصائص میں سے ہے۔ اور اگر آج کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہے، لیکن اس کے اعمال ہو بہو یہی ہوں جو منافقین کے تھے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ اسم یعنی اللہ کے حق میں کمی، جیسے نہ نماز کی پرواہ کرنا، نہ روزے کی، نہ ہی فریضے حج ادا کرنے کی فکر کرنا، نہ زکوٰۃ کی طرف توجہ کرنا، یعنی اللہ کا کوئی حق دینے کے لیے راضی نہ ہونا۔ یہ کام اگر یہود کرتے تھے اور برے کہلائے، تو اسلام کا نام لیتے ہوئے اگر کوئی شخص یہی سب کر رہا ہو تو پھر وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ اور دوسروں پر زیادتی، ظلم، لوگوں کا حق نہ دینا، کسی کا اسلام اسے بندوں پر زیادتی کرنے کو نہیں کہتا۔ اور اسی طرح حرام کاروبار، حرام کمائی، حرام آمدنی، حرام ذریعے سے رزق حاصل کرنا، ان سب کاموں میں مسلمان آگے آگے ہیں، یعنی اب کراہت بھی ختم ہو گئی، احساس بھی ختم ہو گیا، بلکہ اس کے الٹ حرام کاموں کی جسٹیفیکیشن تلاش کی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں، مدد دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ یہود میں کثرت ہو گئی تھی ایسے لوگوں کی، یہ باتیں عام ہو گئی تھیں۔ دین کا کام اور اللہ کی عبادت ہر چیز سے اٹھ کر ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ اونچی پرواز پر تبھی اڑ سکتا ہے یا اڑتا ہے، جیسے شاہین و عقاب کی اڑان، کیونکہ یہ پرندے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کر اونچی اڑان کو ہی شان سمجھتے ہیں۔ مکھی کی اڑان کتنی کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر اچھی گندی چیزوں کی لذت میں گرفتار ہے، یعنی مکھی خواہش نفس میں گرفتار ہے، جو کہ اسے ہر قدم پر مل جاتی ہے۔ انسان بھی جب تک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نہیں اٹھتا، مکھی ہر چیز پر بیٹھتی ہے اور اس کی نظر نیچے ہی ہوتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی، تو اڑان بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ صرف اس کی سائز کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی نیچر کی بات ہے، یعنی جو لوگ بھی دنیا کے لالچ میں گرفتار ہوں اور ہر چھوٹے چھوٹے فائدوں پر گرنے والے ہوں، تو ان کی بھی اڑان اونچی نہیں ہو سکتی۔ جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنے والے ہوں، کسی کی تنقید پر پھٹ پڑیں، کسی کی ملامت پر، کسی نے کچھ بھی اچھا برا کہہ دیا تو بیٹھے رہ گئے، ایسے لوگ پھر اونچی پرواز پر نہیں جا سکتے۔ اور جتنی اونچی پرواز ہو اتنا انسان کو لائٹ ویٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ بوجھل دل کے ساتھ اونچا نہیں اڑا جا سکتا۔ ملامت انسان کو بوجھل کر دیتی ہے۔ انسان کو تو اونچی اڑان والے ایسی باتوں سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہ جس کو مل جائے تو اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر۔
جب بھی ہم ناکام ہوتے ہیں دوسروں کو ہی کوستے ہیں کہ اس کی غلطی اور اس کی غلطی ہے۔ اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کمی کی، کہاں غلطی کی، اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین سے پھرنا اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دین سے بھاگنا چاہے سیکھنے سے ہو یا سکھانے سے یا عبادت سے یا دین کی کسی بھی کام سے، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، دین پر استقامت انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایسا شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتھک کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ملامت و تنقید سے بالا یعنی اوپر اٹھنے والا ہوتا ہے۔ ان کوالٹیز میں خود کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا ہمیں اپنے رب سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبتوں سے بالکل مختلف ایکسپیرئنس ہے۔ ایک جسم کی پیاس ہوتی ہے اور ایک روح کی بے چینی ہوتی ہے، تو روح کی بے چینی کو جو سکون دینے والی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اس کو صرف وہی جان سکتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہو۔ مومنوں کے لیے وہی نرم دل ہوگا جسے اپنے رب سے سچی اور پکی محبت ہوگی، کیونکہ جب آپ کو اللہ سے پیار ہے تو آپ کو ضرور ہر وہ شخص اچھا لگے گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا یا اللہ کو مانتا ہوگا، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، یا دین سے کسی بھی طرح کی وابستگی ہوگی، تو کسی سے بھی حسد، بغض، نفرتیں نہیں ہو سکتی۔ کوئی کسی کو نیچا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہ سب رویہ انسان تبھی اختیار کرتا ہے جب اسے اللہ سے نہیں اپنی ذات سے محبت ہوگی۔ اور ہم سیلف ڈسیپشن میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے اور ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور ان علامتوں میں پہلی علامت ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر چیز سے محبت ہو، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر سے، سارے پیغمبروں سے، اللہ کی طرف بڑھنے والے سارے بندوں سے، اللہ کی کتاب سے، نماز سے وغیرہ وغیرہ، اور ہر اس کام سے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرنے والا ہو۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے پیچھے دوڑتا ہے، یعنی جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان پھر اسی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اسی دوڑنے کا نام جہاد ہے۔ محبت مشکل سے مشکل ترین سفر کراتی ہے، جیسے حج کا سفر مشقتوں سے بھرا ہے لیکن خوشی ہوتی ہے۔ جن کو بھی اپنے رب سے محبت ہو جائے گی پھر وہ چین سے بیٹھیں گے نہیں، اتھک محنت کریں گے۔ پھر وہ اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے، کیونکہ ایک پسندیدہ چیز وہ اپنے جان سے پیارے اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور یہ قربانی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی بلکہ ان کو بہت ہی خوشی ملے گی، اور ایسے ہی قربانیوں کے مرحلوں سے ہی وہ اپنے رب کے رشتے کو اور مضبوط کرتے رہیں گے، اور وہ قدم با قدم بڑھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی محبت چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا کسی چیز کی، ان کی پیر کی بیڑیاں نہیں بنتی۔ وہ لوگوں اور چیزوں سے محبت اللہ کی ہی یاد کے لیے کرتے ہیں، اور قربانیاں بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہم سبھی کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو اپنا جائزہ لیں، خود کو چیک کریں کہ کیا واقعی ہمیں اپنے رب سے محبت ہے۔ چلیے ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم مومنین یا مخلوق خدا کے لیے نرم دل ہیں؟ کیا ان سے محبت ہے ہمیں؟ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ کریں تو اس کی تعریفی الفاظ سن کر کیا ہم پھولتے ہیں، یا اللہ کو یاد کر کے اس کا فضل سمجھتے ہیں؟ یعنی جب بھی آپ کوئی چیز کریٹ کرو یا
کچھ بھی کرو تو اس پر جب آپ کی کوئی تعریف کرے تو کیا ہم پھولنے لگتے ہیں، کیا ہم خوش ہونے لگتے ہیں، یا اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے یہ کام کر لیا، الحمدللہ کہتے ہیں۔ اپنی کمیاں تنقید سننے پر بفر پڑتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن اس کے اپوزٹ ہے کہ جب ہماری کوئی تنقید کرے، ہماری کمیاں بتائے تو ہم کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ سننے پر بفر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، اور اس سے یعنی تنقید کرنے والے کے لیے دل میں میل بغض رکھ لیتے ہیں اور مزید نیکیاں نہیں کرتے، یا اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کمی بتانے والے کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے راستے میں اتھک کوشش ہو رہی ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں جو ہم خود سے پوچھیں۔ اگر جواب پازیٹیو ہے تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمیں ہماری کمیاں بتائے وہ ہمارا محسنین ہے، ہم پر احسان کر رہا ہے۔ لوگ ملامتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ رک جاؤ، تو لوگوں کی ملامتیں تمہیں نہ روکے، چلتے جانا۔ اللہ کے راستے میں جتنی بھی مشقتیں ہیں اس کو فیس کرتے بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ ہم سفر میں ہیں اور مسافر کا مقصد منزل تک پہنچنا ہے، نہ کہ راستے میں ہی رک جانا ہے۔ بی کنٹینیو۔ اور دنیا تو سفر ہے، یہاں منزل نہیں، منزل تو آخرت میں ہے، گھر تو وہاں ہے۔ سفر لمبا اتنا ہے جتنی ہماری زندگی، یعنی جب تک ہمیں موت نہ آئے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی جینا ہے۔ یہی سفر ہے دنیا میں، یہی بات ہر معاملات ہر بات پر اپلائی کرنی ہے کہ ہم سب مسافر ہیں، اور اپنی زندگی کا آغاز سنت سے کریں اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ان کو کوئی ملامت کرے تو ہنس دیتے ہیں، نہ کہ دل چھوٹا کر کے کام چھوڑ دیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کو مطلوب ہیں دین کے کام کے لیے۔ یعنی جیسے کہ ایک کوٹس ہے، انسان کو کامیابی اپنی کوشش سے حاصل ہوگی، مگر ناکامی کے لیے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ناکامی تو اپنے آپ اس کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے۔ کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہوگا۔ زندگی کو جاننے والا شخص وہ ہے جو زندگی کو ایک موقع کی صورت میں دریافت کرے اور پھر منصوبہ بندی انداز میں اس موقع کا استعمال کرے، یعنی اپنی زندگی میں ملے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کرے، صحیح ڈائریکشن میں اس کا استعمال کرے۔ یہی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اگر آپ اپنے آج کو کل سے زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو ہارڈ شپ تو ہوں گی، نہیں تو بہت آئیں گی، ناپسندیدہ چیزیں آئیں گی، لیکن ان ساری نہیوں کو کٹ ڈاؤن کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، ورنہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کتنا بھی مشکل کام ہو اللہ کی مدد سے آسان کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کر سکنے کا ارادہ و عزم ہوتا ہے یہی کسی انسان کے کریٹیو ہونے کی علامت ہے، اور جو کریٹیو ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، نہیں تو جس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی وہ بس یہی سوچتا ہے کہ گزارا ہو رہا کافی ہے، کیسی بھی بے بسی، لاچاری، تنگی جو بھی جیسے ہے گزر رہی، ایسا جینا نہیں۔ ایک بار تو زندگی ملی ہے، اسے اتنے خوبصورت طریقے سے گزاریں کہ کل یعنی آخرت کو آپ اپنی زندگی پر خوش ہوں، اور جب اعمال نامہ دیکھیں تو خوش ہونے والوں اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دیجیے، یا اللہ ہم بھی شکر گزار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔